الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقدموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، ذی الحجۃ الحرام سن ہجری 1443 کی اسلامی سال کے اس آخری مہینے کی آج 8 تاریخ ہے، کل سنیچر کو 9 اور اتوار 10 کو ذی الحجہ عید قربان، عید الاضحیٰ، بقرعید عالم اسلام میں ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں منائی جائے گی۔ سعودیہ میں 29 کے چاند کے حساب سے ایک دن آگے چل کر آج جمعۃ المبارک اور آج حج، 2 عیدیں جمع ہوئی ہے۔ آج حج اکبر کا دن ہے، کئی سالوں کے بعد یہ موقع میسر ہوا ہے۔ حج اکبر ہے اس سال، جس کو ہم اپنی زبان میں اکبری حج کہتے ہیں۔ کیا مطلب اکبری حج کا؟ 2 حجیں جمع ہوئی ہے، 2 عیدیں، ایک ہفتے کی عید جمعہ ہے اور ایک حج کا دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن حج کا دن کہا جاتا ہے، جس میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے عرفات کے میدان میں۔ لہذا جب 2 فضیلتیں ایک دن میں جمع ہو گئی تو جمعے کے عید المومنین کی فضیلت اور حج جمعہ کے دن پڑ گیا، اس وجہ سے اس کو یوم الحج الاکبر کہتے ہیں، بڑا حج۔ کیا مطلب حج اکبر یا اکبری حج کا؟ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ مان لو اگر 10 تاریخ ذی الحجہ کی جمعہ ہے اور بقرعید ہے تو وہ بقرعید ثواب میں اس بقرعید کے مقابلے میں بڑھ کر ہے جو اتوار کو ادا کی جائے گی۔
اگر آج 10 تاریخ ہوتی اور آج جمعہ اور بقرعید دونوں جمع ہوتی تو 2 عیدیں جمع ہو جاتی، ایک ہفتے کی عید اور ایک سالانہ عید، لہذا آج کا دن فضیلت والا ہو جاتا۔ سیم یہ چیز حج اکبر میں سمجھنا چاہیے۔ ہندوستان ایک سال ایک دن پیچھے چلتا ہے، اس حساب سے ہمارے یہاں عرفہ کا دن کل پڑے گا۔ جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ سنیچر کا ایک دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، وقوف عرفہ، عرفہ کا روزہ، صوم عرفہ، عرفہ کا روزہ۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ عرفہ تو آج ہے اور کل کیسا روزہ؟ دیکھو، ہر جگہ کا افق الگ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کی صوبہ گجرات کے افق میں چاند جب سے نظر آئے گا وہاں وہ دن مانا جائے گا اور وہاں وہ دن معتبر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، افطار کرو۔ تو چونکہ ہمارے یہاں چاند کا حساب کے اعتبار سے عرفہ سنیچر کو پڑتا ہے تو روزہ بھی سنیچر کے دن کا ہوگا، وہاں کے عرفہ کے دن کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں کہیں آج ہم یہاں عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں اور دوسرے ملک میں وہاں دوسرے دن کی ظہر بھی ادا ہو جاتی ہے۔ سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا اور سورج کا ظاہر ہونا ہر جگہ عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ دنیا کا وہ ملک جہاں سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے، ہمارے یہاں آج عشاء کی اذان ہوگی اور اس وقت کل وہاں ظہر کی اذان ہو جائے گی۔ اس حساب سے فرق پڑتا ہے۔ آسمان کے افق میں چاند جس خطے میں جس وقت نظر آتا ہے اس کا اعتبار کر کے ہوئے ہمارے یہاں عرفہ سنیچر کا ہے، لہذا سنیچر کا روزہ۔ تکبیرات تشریق کے بابت اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ بقرعید سے ایک دن پہلے، اس سال اتوار سے بقرعید شروع ہوتی ہے تو سنیچر کی نماز فجر سے لے کر 5 دن، سنیچر، اتوار، پیر، منگل اور بدھ، 23 نمازوں میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، جو واجب ہے، بلند آواز سے پڑھی جائے گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کل صبح سنیچر کی نماز فجر سے یہ تکبیر شروع ہوگی، قربانی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اخیر کے دن قربانی ختم ہونے کے بعد بھی ایک دن عصر کی نماز تک کل 23 نمازوں کے اندر بلند آواز کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ میں نے اس وقت قرآن مجید کی سورہ والصافات کی آیت کریمہ اور 2 احادیث پڑھ کر کے سنائی ہے۔ اگلی جمعہ میں قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل، قربانی کے احکام اور ہر قوم اور مذہب میں قربانی کا رواج، اس پر بات ہوئی تھی۔ آج کی جمعۃ المبارک میں خاص کر وہ واقعہ خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو 5 امتحانات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلے اور ثمرے کے طور پر جو انعامات خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی، جن کی یاد رہتی دنیا تک منائی جاتی ہے، ان میں کی ایک قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی 25 سورتوں میں
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شادی اپنی چچازاد بہن سارہ سے ہوئی تھی۔ یہ ہاران کی بیٹی تھی اور ہاران آزر کا بھائی ہے، اس حساب سے حضرت ابراہیم کی شادی ہاران کی بیٹی سارہ سے ہوئی تھی، جو بڑی خوبصورت تھی، اپنے باپ کو بہت پیاری تھی اور باپ بہت بڑا دولت مند تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ابراہیمی کی دعوت سے وہ واقف تھا، لیکن اس احسان کے نتیجے میں دبانے کے خاطر اس نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کو نکاح میں دے دی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ نے جو کردار ادا کیا وہ رود روشن ہے۔ تو ہاران کی بیٹی سارہ سے نکاح ہوا، بڑی خوبصورت، 20 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے، شادی ہو جانا یہ کوئی اولاد کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکر او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل لمن یشاء عقیما، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اولاد میں لڑکیاں دے دے، جسے چاہے اولاد میں لڑکے دے دے، جسے چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دے، اور نہ دینے پر آئے تو زکریا علیہ السلام کو 86 برس تک اولاد میں کچھ نہیں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی کے بعد سے 20 سال تک اولاد کچھ نہیں ملی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، ربی حب لی من الصالحین۔ کب دعا کی؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ بابل عراق میں جب تبلیغ دین حضرت ابراہیم نے کیا تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ جب حضرت ابراہیم بابل عراق کو خالی کر کے اب مصر کی طرف سفر کر رہے ہیں، اس وقت حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ پیش آیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ بڑا پیارا انداز قرآن کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرا باپ، تو اپنی حکومت سے، تو اپنے خطے سے، تو اپنے گھر سے مجھے نکال رہا ہے۔ انی ذاہب الی ربی، میں تو میرے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ سیہدین، میرا پروردگار راستہ کھول کر کے رکھ دے گا۔ یہدین، میرا پروردگار راہ کھولے گا میرے لیے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین۔ بے قراری تھی، پریشانی کا عالم تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک لڑکا دے دے، صالح نیک لڑکا دے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فوراً حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرما لی اور حلیم بردبار لڑکا عطا فرمایا۔ شدائد میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، کڑوے کھٹے دینوں میں، جس میں حلم ہو، جس میں بردباری ہو، مانگا تھا صالح بیٹا، اللہ نے حلیم بیٹا دیا۔ وبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام۔ اب حضرت سارہ جب مصر سے سفر کر کے مصر پہنچے ہیں اور مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ کے ساتھ نیت بگاڑی ہے، یہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی وہاں تائید غیبی شامل حال ہوئی اور مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ سارہ کو ہدیہ کی تھی۔ سارہ کی حسن سیرت، حسن اخلاق، یہ بادشاہ بڑا عیاش تھا، ہر خوبصورت عورت پر ہاتھ مارتا تھا۔ حضرت ابراہیم مہاجر تھے، حضرت ابراہیم اور سارہ سفر میں ساتھ میں ہیں۔ وہ بادشاہ بیوی کے عنوان سے پکڑ لیتا تھا،
حضرت ابراہیم نے وہاں بہن کہہ کر کے، دینی بہن کہہ کر کے چھٹکارا حاصل کیا، مصلی بچھا کر کے کھڑے ہو گئے اور حضرت سارہ سے پورے واقعے کی حقیقت بتا دی۔ لیکن بادشاہ پھر بھی دست درازد حضرت سارہ کی طرف ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں لقوہ لگ جاتا ہے، 3 بار ٹرائی کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بیٹی ہاجرہ سارہ کو ہدیہ کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارہ ہاجرہ کو ہدیہ کر دیتی ہے، اور پھر ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تب تک سارہ بانجھ ہیں اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں۔ میں نے بہت ہی مختصر ایک لمبے واقعے کو سمیٹ کر کے ذکر کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اب ہاجرہ اور سارہ 2 شوکن ہو گئی۔ بیٹے سے محبت باپ کی فطری چیز ہے، بیوی سے محبت شوہر کی فطری چیز ہے۔ پھر حضرت سارہ نے اپنی نظروں سے ان کو دور کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق سے ملک شام اور ملک شام سے حجاز مقدس، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ۔ پھر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس چھوڑ آئے تھے، اور حضرت ابراہیم چھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی دے کر یہاں سے واپس ملک شام ہجرت کرنے کا حضرت ابراہیم کو حکم ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ملک شام سے حجاز مقدس جاتے ہیں، اور جب یہ بچہ علی اختلاف الاقوال 13 سال کا یا بلاغت کا یا 7 سال کا، اس لیے کہ قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعی، وہ بچہ اس عمر کو پہنچ گیا جس میں باپ کی انگلی پکڑ کر باپ کے ساتھ چلنے کا، باپ کا جوانی کا سہارا بن کر کے پہنچ جاوے، اس عمر کو کہا جاتا ہے السعی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اس عمر کو پہنچ گئے جس میں بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلا کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باپ ہو کر دیرینہ تمناؤں کے بعد خاندان نبوت میں جو نور نظر ملا ہے، ایک بیوی تو بانجھ اور دوسری بیوی سے اللہ نے اولاد دی، اور دیرینہ تمناؤں کا حسین پھول، اور بڑھاپے میں جوان بیٹا باپ کا آسرا اور سہارا۔ 3 دن تک متواتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جسے قرآن وہی ہے، نبی کا خواب وہی ربانی ہوتا ہے۔ 3 دن کے متواتر خواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کرتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم کا جگر تھا، کیسا عظیم ترین انسان تھا، توحید کا مؤسس اعظم تھا۔ باپ کا کلیجہ پانی ہو جائے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے یوں کہے اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میری معصوم سی ننھی جان، او میرے جگر کا ٹکڑا۔ یا بنی کا ترجمہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ترجمہ خواب سنو، میں خواب میں تجھے ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا، بلکہ یہ کہا انی اذبحک، مضارع کا صیغہ ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کر دیا نہیں، کروں گا نہیں، کر رہا ہوں۔ اب بیٹے کا جواب سنیے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے
میرے باپ، جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ وہ کام کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس امتحان خداوندی کو پاس کرنے جا رہے تھے اس پر بیٹے کی طبیعت آمادہ کر رہے تھے۔ باپ بیٹے دونوں تیار ہیں، باپ تو تیار ہیں، خلیل اللہ ہیں، لیکن بیٹے کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اے بیٹا اللہ کا حکم یہ ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر اسماعیل خدا نخواستہ تیار نہ ہوتے تو ابراہیم یہ کام نہ کرتے، بلکہ بیٹے کو بھی آمادہ کر رہے ہیں، اور بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل ہے ذبیح اللہ، جن کی پشت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سمویا ہوا ہے۔ جواب دیا، اے میرے باپ، اللہ نے جو کام آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے کر لو، اور اپنا وثیقہ پیش کیا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ضبط کر لوں گا، میں کنٹرول کروں گا۔ صبر کا ترجمہ یہاں گال پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہنا مقصود نہیں، صبر کا ترجمہ ناگوار حالات پر انسان کبھی ہمت نہیں ہارتا ہے۔ بارش ہو گئی، کیچڑ ہو گیا، پریشانی ہو گئی، 3 سال ابھی ہے، چوتھے سال پر بارش کا سیزن نہیں رہے گا۔ کیا بارش میں کاج نہیں کرتے ہیں؟ کیا برسات کے زمانے میں کبھی کسی کے گھر میں شادی کے موقع نہیں آئے؟ آدمی صبر چھوڑ دیتا ہے، کنٹرول بکھا جاتا ہے، اس کو مرد نہیں کہتے ہیں۔ یہ مردانگی نہیں ہے جو کنٹرول کھو ڈالے۔ اتنی بڑی سماج ہے، گارا کیچڑ ہو گیا، ایک ایک پھڑیے میں سے بھی اگر ڈٹ کا ایک ایک ٹریکٹر چلا جاتا تو کسی کو کیا زبان کھولنے کی ہمت ہوتی؟ میرے بھائیوں، واٹ شاپ پر لکھنے کے بجائے کرنے کا کام یہ تھا، مردانگی اسے کہتے ہیں۔ وہ مردانگی نہیں تھی کہ ہم اپنی عزتوں کی دیوار لیے اور اپنی آبروؤں کے پرچے واٹ شاپ پر اڑائیں، یہ کوئی عزت نہیں۔ سمجھو قرآن، عجیب انداز قرآن کا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، حالات تو بہت ناگوار ہیں، لیکن ضبط، کنٹرول آدمی کا دکھانا نہیں چاہیے۔ سمجھداری، صلح مشورہ، کسی بھی مکتب فکر کا کوئی بھی انسان ہو، ہندو ہے یا مسلمان، ایک اللہ نے سوچ دی ہے، ایک بصیرت دی ہے، کنٹرول کیسے کیا جائے، ناگوار حالات کو سازگار کیسے بنایا جائے۔ اس میں راجکیہ اختلافات کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے، اور انسانیت کا دھرم بنیاد ہی رکھتا ہے بھائی ایک سوچ کا انسان مالک ہے۔ میرا صابرین، میں بندھن باندھ کے رکھوں گا۔ اسماعیل ننھی سی جان کیا سبق دیتی ہے؟ یہ قربانی میں یہ بھی سیکھنے کا ہے۔ میں صبر کا بندھن باندھوں گا، میں ضبط سے کام لوں گا، میں کنٹرول سے کام لوں گا۔ کون ہے وہ ذات جو ننھی سی معصوم جان کو اس عمر میں یہ سبق سکھاتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو قیامت تک کی نسل انسانیت کے لیے زندگی کے ان مواقع میں کنٹرول اور ضبط سکھاتا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اس کا کوئی ترجمہ اردو میں نہیں ہے۔ فلما اسلم، باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے تابع دار ہو گئے، باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ اسلام تابع داری کو کہتے ہیں، اسلام جھکنے کو کہتے ہیں۔ فلما اسلم، ترجمہ کرو، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے امر کے آگے جھک گئے، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے تابع دار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قسم خدا تعالیٰ کی، آسمان نے آج تک کبھی بھی یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا، زمین پر کبھی بھی یہ صورتحال قائم نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے 20 سال کے بعد تک بانجھ رہنے والا ابراہیم، اللہ سے مانگ مانگ کر کے بیٹا لینے والا ابراہیم،
मक्का से 3 मील दूर मीना के मैदान में, जहां बाद में सैयदना अमीर मुआविया ने एक मस्जिद बनाई, आज वो मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद का नाम अबकश है और दोनों पहाड़ियों के सुराग पर वाक़ है जहां ये वाक़या पेश आया था। मैंने तस्वीर में वो जगह देखी, सैयदना अमीर मुआविया के जमाने में ऐन उस जगह में जहां ये वाक़या पेश आया था, हजरत अमीर मुआविया ने मस्जिद बनाई है और उसका नाम अबकश मस्जिद है और दोनों पहाड़ों की सीरों के दरमियान में ये मस्जिद वाक़ है। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों बाप बेटे ताबेदार हो गए और बाप खलीलुल्लाह ने बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैसानी के बल चित लिटा दिया। अल्लाहु अकबर, असलमा वतल्लहु लिलजबीन। क्या कभी ऐसा हो सकता है? लेकिन कुरान ने ये वाक़या बयान किया। अगर कुरान इस वाक़ये की हक़्क़ानियत न बोलता तो कसम खुदा ताला की कोई इंसान इसको एक्सेप्ट न करता। लेकिन कुरान कहता है फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन। वड़ी जबीन का क्या तर्जुमा? ये है ना, ये इसको जबहतुन कहते हैं अरबी में, जबहा पेशानी को कहते हैं। ये बाल उगने की जगह से लेकर यहां तक को सर कहते हैं, इसको जबहा कहते हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है? तल्लहु लिलजबीन। तो जबीन का क्या मतलब? तर्जमा तो उर्दू में ये करते हैं पेशानी के बल चित लिटा दिया। इसलिए उलमा मुख्तलिफ हुए हैं इस लफ्ज की ताबीर में। हज़रत थानवी फरमाते हैं, असहाब लुगत ने लिखा है जबीन ये जमनी करवट को कहते हैं और ये डाबी, इसको जबीन अरबी में कहा जाता है। सामने के हिस्से को जबहा कहते हैं, जिस पर सजदा होता है, जिससे सजदा होता है, इसको अरबी में जबहा कहते हैं। और ये लमड़े को अपनी भाषा में जमने लमड़े को जबीन कहते हैं, दाबे जमने को जबीन कहते हैं। कुरान कहता है जब लमड़े के बल इब्राहिम ने इस्माइल को वादी के सुनसान मैदान में, मीना की सुनसान वादी में पैसानी के बल चित लिटाया। क्या मतलब? कुर्बानी आबादी से बाहर होनी चाहिए। देखो ये कुरानी उसलूब सीखने जैसा है। अल्लाह इब्राहिम से एक जबरदस्त यादगार चीज ले रहा है, तब बहुत बेहतर था कि हरम में लेता। अरे बहुत बेहतर था कि काबे के अंदर इस्माइल को लिटाता, चूंकि इससे मुतबर्रक जगह कोई नहीं। लेकिन हर चीज की हद है। अल्लाह चाहता ऐसी अजीम तरीन कुर्बानी जिसकी याद कयामत तक मनाई जाएगी। दुनिया का कोई भी फिरौन, शद्दाद, नमरूद इब्राहिम की इस कुर्बानी को खत्म करना चाहेगा, खत्म नहीं हो सकता है। 400 साल नमरूद हुकूमत पर रहा। इब्राहिम ने 400 साल की नमरूद की मजबूत और मुस्तहकम सल्तनत को उखाड़ फेंका और इब्राहिमी सुन्नत आज तक जिंदा है। कयामत तक कोई भी फिरौन कुर्बानी की सुन्नत को खत्म नहीं करेगा। वो फिरौन वक्त खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन कुर्बानी खत्म नहीं होगी। कुरानी सबक देखो, बड़ा प्यारा सबक। भाई इतना मुतबर्रक काम इब्राहिम से लिया गया, तो बेहतर तो था काबे के अंदर लिया जाता, बेहतर तो यह था कि हरम में लिया जाता, बेहतर तो यह था कि मताब में लिया जाता, बेहतर तो यह था कि मकाम इब्राहिम के पास लिया जाता। नहीं, कुर्बानी की जगह ऐसी जगह हो जहां लोगों की नजर न पड़े। ये खुद कुरान का वाक़या कुर्बानी के आदाब बताता है। लिहाजा हमें हुकूमत का सबक सिखाने की जरूरत नहीं। हम सीखे हुए लोग हैं, हमारे पास कुरान है। पर्दे के अंदर कुर्बानी करो, अपनों से भी पर्दा, गैरों से भी पर्दा। हर इंसान खून की सकत नहीं रखता है। बात छोटे बच्चों को भी खून दिखाते हैं, बच्चा डर जाता है, बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाता है। सोचना चाहिए कैसा अजीब हाल कुरान ने बयान किया। आसमान ने कभी भी यह नजारा जमीन पर नहीं देखा था और जमीन ने भी कभी भी यह मंजर देखा नहीं था।
दोनों टांगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रस्सी से बांध दी, हाथ भी रस्सी से बांध दी, घर से छुरी तेज करके लाए थे और रस्सी साथ में लेकर के गए थे। 3 जगह शैतान लईन ने मेहनत की, पहले हाजरा पर, फिर इस्माइल पर, फिर इब्राहिम पर। जब छुरी और रस्सी लेकर के हजरत इब्राहिम निकले हैं, शैतान फौरन हजरत हाजरा पर आता है, इसलिए कि औरत पर शैतान का वार सबसे पहले चलता है। इसीलिए आका ने फरमाया औरतें शैतान की जाल में जल्दी फंस जाती है, बल्कि औरत को शैतान की जाल करार दिया, यानी शैतान की जाल में फंसने वाली मखलूक। बड़ी अम्मा तुझे मालूम है, तैयार करके, गुस्ल करके, नए कपड़े पहना करके, खुशबू लगा करके अदब ये है, कुर्बानी के जानवर को 1-2 महीने पहले खरीदो, इसको मानूस करो, इससे प्यार करो। यह भी आदाब में लिखा है, कुर्बानी के जानवर को घसीट कर मत ले जाओ, कुर्बानी के जानवर को खींच करके मत ले जाओ, मार करके मत ले जाओ। ज़माना-ए जाहिलियत में मक्का के मुशरिक बुत के पुजारी थे, जमीन पर पड़ा हुआ खून चाट लेते थे, लेकिन कुर्बानी के जानवर के गले में पट्टा डाल दिया, अब कोई भी उसकी छेड़छाड़ नहीं करता था, चाहे किसी की भी कुर्बानी हो। अगर किसी के खेत में मुंह मार लिया तो कभी उसका मालिक उसको छेड़ता नहीं था। और आज होंडे पर बंद करके इसको ले जा रहे हैं। अरे कुरान से तो सीखो कुर्बानी। क्या जानवर पर झूरी फेर देना, बोटियां खा लेने का नाम कुर्बानी है? इसको कुर्बानी नहीं कहते हैं। यह अल्लाह की देन है, अमानत है जबरदस्त, इसका हिसाब होगा। इस्माइल को नहलाया, धुलाया, नए कपड़े पहनाए। बीबी हाजरा से कह दिया था हम एक कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, यह नहीं कहा था तेरे बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं। नहलाया, धुलाया, खुशबू लगाई, छुरी तेज की, रस्सी तो इब्राहिम ही से हो सकता है। आया शैतान फौरन, तुझे मालूम है? कहा वो जंगल की तरफ गए कुर्बानी के लिए। क्या किसकी कुर्बानी तुम जानते हो? वो उसी की कुर्बानी। क्या भला आदमी कभी बाप बेटे को कुर्बान करता है जो अकलूता हो और जिंदगी की एक ही मुराद हो और अपने बाप का मान्यता हो? क्या नहीं, अल्लाह का हुक्म है। शैतान भी कभी कभी झूठ बोल जाता है, सच बोल देता है, उसकी आदत झूठे बोलने की है, लेकिन यहां वो सच बोल गया, भूल कर दी उसने। तो वह हाजरा थी। कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है, फरहत अलईन, इब्राहिम पहले इस्माइल को ज़बा करे और बाद में आकर हाजरा को भी अल्लाह के नाम पर ज़बा कर दे। जब यहां नहीं चली तो इस्माइल के पास गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को वरगलाया। जब यहां नहीं चली तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बारी ताला ने फरिश्ता भेजा और फरिश्ता भेज करके फरमाया कि शैतान को 7 कंकरी मारो। पहले जमरे पर 7 मार दी, हट गया, लेकिन उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, दूसरे जमरे पर आया। यहां हजरत इस्माइल पर मेहनत हुई। कहा कभी कोई बाप अपने बुढ़ापे के आसरे और सहारे को ज़बा करता है? का अल्लाह का हुक्म है, तो कहा मैं उसके लिए कुर्बान हूं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उसने जोर लगाया। ओहो, अच्छा शैतान के चक्कर में आ गए हो। ख्वाब तो ख्वाब होता है, बड़ी उसकी कोई हकीकत थोड़ी होती है। ये उसकी चालें हैं शैतान की, किसको किस तरह वरगलाना ये शैतान का काम है, उसकी एक मेहनत है। उसने हमसे दुश्मनी मोल ली है। ओहो, अच्छे शैतान के चक्कर में आ गए, यहां तक जुब्बा पहन लिया, इतना बड़ा इमामा जो कमर तक पहुंच गया था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वरगलाने आया और जबरदस्ती एक देव बनकर के इब्राहिम को रोकना चाहा। बारी ताला ने फरिश्ता भेजा, 7 कंकरी मारी, यहां तक के शैतान को जमीन में धंसाने पर मजबूर कर दिया। उसी जगह में हजरत इब्राहिम ने शैतान को जमीन में धंसाया था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने असलमा वतल्लहु लिलजबीन, इसकी तायीन मुख्तलिफ है। दाहिनी करवट पर लिटाया, बाईं करवट पर लिटाया, ऊंधा लटका लिटाया,
پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلقوم پر چھری رکھ دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابو جان مجھے اچھے طریقے سے باندھ دینا اور میرا پیراہن سنبھال کر کے رکھنا جس پر خون کے چھینٹے سے میری ماں کو تکلیف نہ ہو. کیسا عجیب بیٹا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا زور استعمال کیا لیکن چھری اللہ کے حکم کی محتاج. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجودہ اگر آپ افغانستان کو دیکھو دنیا کے 52 ملک 13 سال تک ایک مجاہد اسلام کو تیار کرنے میں پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ختم کر چکا. خداوند قدوس کی عزت کی قسم وہ ملا عمر کو دنیا کے 52 ٹیکنالوجی اور پوری سائنس سے لیس حکومتیں ایک ملا عمر کو 13 سال تک افغان میں تلاش نہیں کر سکی. ابھی کا واقعہ 20 سال پہلا امیر المومنین یہ انسان تھا. پوری دنیا کی 52 ملک اور طاقتیں 52 ممالک ایک انسان کو تلاش نہیں کر سکے. وہ اللہ والا تھا. آخر اب مجاہدین اسلام نے اس کی قبر بھی تلاش کر لی اور اس کی وہ گاڑی جس میں قندھار سے زابل تک وہ گیا تھا وہ قندھار سے زابل تک کا سفر اور اس کی گاڑی زمین کے اندر سے تہوں میں سے اس کو تلاش کر لیا. اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو کیا کام لے لیتا ہے. پھر اب دوسری نئی سلطنت بنی اس ایک کے اوپر. تو ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی. چھری اللہ کے حکم کے تابع ہے نہیں چلی. وہ بیٹا کہتا ہے ابو جان جب آپ مجھے چٹ لٹا کر کے ذبح کر رہے ہیں حلقوم میں ریق اور وجان کاٹ رہے ہیں آپ تو پوری طاقت لگا رہے ہو لیکن باپ بیٹے کا رشتہ بڑا پیارا ہوا کرتا ہے. قدرت بھی بندھن کو توڑ دیتی ہے اور جب باپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیٹے کے حلقوم پر چھری رکھے لیکن باپ کی محبت غالب آ جانے پر ہاتھ کا زور ختم ہو جاتا ہے. اے میرے باپ تیسرے قول کے مطابق آپ مجھے اوندا لیٹا کر گدی کے بل ذبح کر دے. تو اب پیشانی میری زمین پر آ گئی. تلہو للجبین کا تیسرا ترجمہ ہوا. 3 ترجمے ہوئے. یہ ترجمہ بھی قبول کر لیا گیا ہے. جب چھری نہیں چلی تو ابراہیم نے کسر نہیں چھوڑی بلکہ پورے طریقے سے ذبح کرنا مقصود تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم 3 کوششوں کے بعد اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل قبل اس کے کہ حلقوم ابراہیم نے حلقوم اسماعیل پر ابراہیم نے جو چھری رکھی ہے رکھ دینے کے بعد چلنے سے پہلے تو اسماعیل کی مدد کے لیے پہنچ جا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا جبریل تو ملائے اعلیٰ میں رہتا ہے ہم لوگ تو زمین پر ہے بہت لمبا سفر ہے تم اللہ کا حکم ملنے پر زمین پر آتے ہو ٹھیک ہے لیکن کوئی ایمرجنسی تمہاری زندگی کے سفر بھی ہے کوئی ایمرجنسی یادگار سفر بھی تمہاری زندگی کے ہیں کہ جس میں تم ملائے اعلیٰ میں ہو اور زمین پر آ گئے ہو. کہا آقا میری زندگی کے 4 ایمرجنسی سفر ہے جس میں ملائے اعلیٰ میں ہوں اور پل جھپکنے سے پہلے زمین پر آ گیا ہوں. یہ وہ مقام تھا کہ ابراہیم کے اسماعیل کے حلقوم پر چھری رکھ دینے کے بعد چلنے سے پہلے ملائے اعلیٰ سے جبریل اسماعیل کی مدد کے لیے زمین پر آ پہنچا. اور دوسرا وہ موقع تھا جب نمرود نے گوفن میں ابراہیم کو رکھ دیا تھا اور آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا. گوفن چلنے کے بعد جبریل ملائے اعلیٰ سے آسمان سے اتر کر یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم لے کر کے آ گئے اور آگ ٹھنڈی سلامتی والی ہو گئی. تیسرا وہ موقع تھا جب حسد کا شکار ہو کر انبیاء زادے یعقوب کی اولاد کے 11 بھائی دنیا یوسف کی محبت کے اوپر باپ کی محبت سے چھڑانے کے لیے جب کنعان کے کنویں میں ڈال دیا جبریل ملائے اعلیٰ میں تھا. اللہ نے فرمایا جلدی کر ان بھائیوں کے یوسف کے کنویں میں ڈال دینے کے بعد پانی میں پہنچنے سے پہلے میرے یوسف کی حفاظت کر لے. یہ تیسرا سفر تھا. اور چوتھا آخری سفر اے میرے محبوب
جب احد میں مشرکین مکہ نے آپ پر پتھر مارے، ہاں یہی ہوتا ہے، ہر محسن کے احسان کا بدلہ اسی طرح امت دیتی ہے۔ محسن انسانیت رحمت للعالمین آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ نے انسانیت کے اور پارسائی کے اور احسانات کے سبق سکھائے۔ اس ذات کو احد میں پتھر مارے گئے، سر پھوڑا گیا، گال چیر دیا گیا، پیشانی چیر دی گئی، کھود کی کڑی پیشانی میں داخل ہو گئی۔ جب یہاں پتھر پڑا آقا کو، جبریل ملائے اعلیٰ میں تھا، میرے نبی جی اللہ نے مجھے حکم دیا، قسم میری عزت کی، قسم میرے علو مرتبے کی، قسم میری عظمت شان کی، جبریل میرے محمد کی پیشانی سے یہ لہو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو تھام لے، ورنہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبے کی قسم، قیامت تک زمین پر گھاس بھی اگنے نہیں دوں گا اگر یہ خون کا قطرہ میرے نبی کی پیشانی سے نکل کر زمین پر جانے سے پہلے اگر تو نہیں پہنچا تو قیامت تک میں زمین پر گھاس اگنے نہیں دوں گا۔ یہ چوتھا ایمرجنسی سفر تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تمہارا خواب سچا ہو گیا، امتحان تمہارا پورا ہو گیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ خود فرماتا ہے بہت بڑی آزمائش تھی، کھلم کھلا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، 40 سال سے جنت کے باغ و بہار میں اور جنت کی نعمتوں میں اور جنت کے لطف اندوز ماحول میں جو میڈا خدا تیار کر رہا تھا، یا تو وہ آدم کے بیٹے حابیل نے قربان کیا تھا اور وہ جنت پہ پہنچ چکا تھا، یا اللہ نے اپنے دست قدرت سے جنتی میڈا پیدا کیا تھا اور 40 سال سے خدا جنتی میڈے کی تربیت کرتا تھا۔ 40 سال سے خدا اس جنت میں میڈے کی تربیت اسماعیل کی یاد میں قربانی کے لیے خدا تیار کرتا تھا۔ معلوم ہوا قربانی کے مالک کو قربانی کے جانور کو مانوس کرنا چاہیے اور اس قدر انسیت پیدا ہو جائے کہ اس کی اداؤں پر مالک فرقتا ہو جانا چاہیے، پھر اس جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں تو پتا چلے گا کہ میں نے قربانی کی۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ 40 سال تک خدا نے پروان چلایا، آگے جب چھری نہیں چلی حضرت ابراہیم بائیں موڑے تو جنت کا مینڈا حاضر تھا اور وہ بولتا ہے خلیل اللہ آپ تو امتحان میں کامیاب ہو گئے، اسماعیل کی جگہ میرے حلقم پر چھری پھیر دو۔ وہ مینڈا بولا جنتی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کے حلقم پر چھری رکھی اور چھری رکھنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ابراہیم کی عظیم یادگار ہوئے یہ قربانی کی جاتی ہے۔ میں نے 8 سے 10 معتبر کتب کے ذریعے سے آج اس واقعے کو عجیب انداز سے ملانے کی کوشش کی، پھر آپ کی خدمت کے اندر میں نے اس کو پیش کیا۔ یہ ہے اس واقعے کی حقیقت، اس کی عظیم یادگار ہم مناتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وہ نمرود 400 سال مضبوط حکومت کا مالک ابراہیم کو ختم نہیں کر سکا، شاعر ابراہیمی کو صبح قیامت تک دنیا کا کوئی فرعون ختم نہیں کر سکے گا۔ یہ بات دل میں بٹھاؤ۔ ہاں ہمیں اس کے لیے آپسی اتحاد، اتفاق، محبت، مذہب کو مذہب کے ساتھ، سماج کو سماج کے ساتھ، تعلیم کو تعلیم کے ساتھ، سیاست کو سیاست کے ساتھ برتنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، ہمیشہ 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 بھلائیوں کی چابیاں بننا ہے، برائیوں کے تالے بننے ہیں۔ کبھی بھی بھول مت کرنا، کبھی بھی بھول مت کرنا، کبھی بھی بھول مت کرنا۔ اگر برائی کی چابی بن گئے اور بھلائی کے تالے بن گئے، قیامت تک کی نسل انسانی تھوکے گی اور کبھی بھی اس کو کبھی بھی عزت کے ساتھ یاد نہیں کیا جائے گا۔ آقا نے فرمایا اے لوگو تم بھلائیوں کی چابیاں بنو، برائیوں کے تالے بنو، برائیوں کی چابیاں مت بنو اور بھلائیوں کے تالے مت بنو۔ ایک سماج، ایک اسلامی پاور پورے گجرات کو دیکھ لو، میں ہندوستان کا نہیں کہتا ہوں، اتنا بڑا پیٹھا کہیں نظر آتا ہے؟ احسان ہے ان بھائیوں کا، ہندو ہو یا مسلمان، اپنے جانور کو پال پوس کر تیار کر کے جو کام مجھے کرنا تھا انہوں نے ہماری نیابت میں کیا، یہاں لے آئے۔ ہم ان کو عزت دیں،
ہم ان کو جگہیں دیں. قربانی کے جانور کی قدر کرنی چاہیے. بیچنے والا واگری کیوں نہ ہو, لیکن ہے تو قربانی کا جانور. وَمَن يَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. مکہ کے مشرک, بت کے پوجنے والے, بیٹی کو زمین میں زندہ دفنانے والے کبھی کسی قربانی کے جانور کی چھیڑتی نہیں کرتے تھے. جگہیں دے دو, ہمارے پاس سہولتیں ہیں, ہم سہولتیں مہیا کر دیں. ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے ذمہ داری کے بابت پوچھا جائے گا. ایک اسلامی سماج, ایک اسلامی ماحول, ایک بڑی تعداد میں مسلم آبادی موجود, اور الحمدللہ حسب استطاعت, حسب طاقت, حسب کوشش, اسی لیے 2,86,00,000 میں ایک جگہ خریدی گئی. یہ تازہ واقعہ ہے. مستقبل میں کیا کیا ضرورتیں نئی نسل کو پیش آئے گی کون دیکھ کر آیا ہے, کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑے گا کون دیکھ کر آیا ہے. مولوی حنیف کی یہ آواز محفوظ رہے گی اور زمانہ یاد کرے گا. اس لیے قوم کے لیے, قوم کے غیور پسینے کی قیمتی کمائیوں کے ذریعے سے خریدی ہوئی زمین, یہ بکرا مارکیٹ کے لیے نہیں, یہ تو ایک معمولی ضرورت ہے. آنے والی نسلوں کے لیے کون کون حالات آنے والے ہیں اور کون کون مشکلات کا سامنا کرنا ہے. اگر 2 گز زمین ہوگی تو یہ نئی نسل پروان چڑھے گی, اور اپنی اس اسٹیٹس کے ذریعے سے ان کے باپ دادوں نے, ان کے اگلے لوگوں نے اگر کچھ کر کے چھوڑا ہے تو نئی نسل کو کام دے گا. آنے والے کا پیریڈ پورا ہو جاتا ہے, پھر یا تو وہ قبر کے سائے تلے سو جاتا ہے یا اپنا کام بدل دیتا ہے. قدر کرنی چاہیے خیر کے کاموں کی, اور ہم خود کوشش کریں. کبھی کبھی دل میں جذبات, خیالات آتے ہیں, اس لیے میں الفاظ کی لڑی بنا کر پیش کر دیتا ہوں. آج تہجد میں خیال آیا کہ ہاں اتنی بڑی قوم اگر ایک ٹریکٹر بھی ڈال دے اپنی طرف سے, اور فقہ اسلامی کا ضابطہ بھی ہے کہ روڈ ریپیئر کرنے میں بیاج کی رقم سے ریپیئر کر ڈالو. فقہ اسلامی کا ضابطہ بھی ہے, موقع پر یاد آ گیا. اور اس کے لیے بصیرت والا ہر مسلمان فیصلہ کر سکتا ہے. یہ کیچڑ کی جگہ ہے, اس کو سوکھی کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دیا ہے, میں استعمال کروں, میں لوگوں کا ہاتھ پیر بن جاؤں اور میں لوگوں کا تعاون کروں. اتنے بڑے سماج کے ذریعے سے یہی توقع رکھی جاتی ہے, اور یہی توقع ہے اور ہو رہا بھی ہے. الحمدللہ کر رہے ہیں. میں تو صرف گرمی پیدا کر دیتا ہوں. ضرورت ہے اس بات کی کہ جو کام ہو رہا ہے بصیرت کے ساتھ, دور اندیشی کے ساتھ, لمبی غور اور فکر کے ساتھ اس پر نظر ثانی کریں. ہرگز 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 سوشل میڈیا کا استعمال بالکل نہ کریں. ایک بہت بڑے گجرات کے بہت بڑے منسٹر اور ان کاموں میں کام کرنے والے خفیہ ایجنسیوں میں ان افسروں نے ہمارے ذمہ داروں سے کہا کہ مسلمان قوم کے جوانوں کو کہو 1 سال سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دے. اور خانگی میں کہا ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اس لیے ہم تم کو کہتے ہیں کہ اپنے جوانوں سے سمجھاؤ 1 سال تک سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دیں, ورنہ وہ نتیجے بھگتنے پڑیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی تلافی نہیں کر سکے گی. رحم کھاتے ہیں ہم جوانوں پر, استعمال مت کرو, نہ اپنوں کے خلاف نہ دوسروں کے خلاف, نہ دوست کے خلاف نہ دشمن کے خلاف. سماج اور اجتماعی طاقت تو دور کی بات ہے, وہ تو کون بھونڈی قسمت کا انسان ہو سکتا ہے کہ جو اجتماعی طاقت کو پار پار کر دے, وہ تو کسی مسلمان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے. خیر, ایک بہت بڑی اتحادی طاقت ہے, اس کو مضبوط کریں. بھائی قربانی اپنے ہاتھ سے جانور خرید کر کرے, ہیلے بہانے مت بنائیں. لوگ چھپنے کے بہانے بناتے ہیں, اسی لیے دیکھو فقہ اسلامی کا ضابطہ ہے قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ہی ذبح کرنے کا ہے. قربانی کا جانور, ہاں اگر قربانی کے دنوں میں جانور نہیں ملا یا آدمی بیمار ہو گئے, کرنے والا کسی وجہ سے قربانی باقی رہ گئی اور جانور خریدے لا ہے, تو بھی یہ جانور پورا صدقہ کرنا پڑے گا. اور وہ خریدے لا جانور یہ گھر کا مالک بھی نہیں کھا سکتا ہے. جانور نہیں خریدا, پیسے گئے لیکن جانور نہیں ملتا, ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں, ہوئے ہیں. تو پھر
इन हालात में कुर्बानी के दिनों के बाद औसत दर्जे की कुर्बानी सदका कर देने का हुक्म है और उसको वो नहीं खा सकता। हर हाल में कुर्बानी करनी है और खुशदिली से करो। बाद लोगों ने मसले छेड़ दिए कि मरहूम की तरफ से कुर्बानी का क्या मतलब। कुर्बानी तो जिंदों पर वाजिब है। उन बेईमानों से हम कहते हैं कुर्बानी एक मकबूल अमल है। कुर्बानी एक मकबूल अमल है। कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की मगफिरत हो जाती है। यह नबी ने फरमाया। मैं जुमा की नमाज पढ़ा रहा हूं, आप जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, यह कबूल है कि मरदूद है, कोई फैसला नहीं। अल्लाह चाहे तो कबूल कर दे, अल्लाह चाहे तो मरदूद कर दे, लेकिन यह अमल मकबूल है। कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की मगफिरत हो जाती है। कुर्बानी हम अल्लाह के नाम पर करें और मरहूम के इसाले सवाब की नीयत करें। क्या मकबूल अमल से अपने मरहूम की मगफिरत हम नहीं चाहते हैं? करो कुर्बानी। गलत किसी की सोच में मत आ जाओ। पूरी उम्मत की तरफ से एक कुर्बानी भी कर सकते हैं। पूरी उम्मत में नबी की तरफ से, अंबिया की नीयत से। बाद लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कर रहे हैं, बाद लोग मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। एक साथी ने मुझे कहा कि मैंने खलीलुल्लाह इब्राहिम के लिए एक बकरा लिया है अपनी वाजिब कुर्बानी के बाद। मैंने कहा बहुत अच्छा, जो मुअस्सिस है इस सुन्नत का आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद की नशर इशाअत में जो कुर्बानी दी थी उसका सवाब भी अल्लाह आपकी किस्मत में करेगा। हमारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कुर्बानी, एक अपनी तरफ से, एक कुल उम्मत की तरफ से। गई जुमा को भी मैंने बयान किया था। एक कुर्बानी अल्लाह के नाम पर कर कर अपनी वाजिब कुर्बानी के बाद या एक हिस्सा बड़े में रखकर पूरी उम्मत को इसाले सवाब कर सकते हैं। और हर मालदार मुसलमान अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी करे, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने उम्मत की तरफ से कुर्बानी की है। अज़वाज मुताहरात की तरफ से कुर्बानी करे, अल्लाह के नबी की बेटियों के नाम से कुर्बानी करे। कुर्बानी का रिवाज आम करो। कुर्बानी पर जर्रा बराबर तंगी मत करो। इसमें पैसा खर्च करने के बाबत न करने का मसला कभी भी मत पूछो, करने के मसले पूछो। बाद मर्तबा आदमी छटकबारी का मसला, मैं तो यही कह देता भाई हिला छोड़ो, कुर्बानी कर डालो। कुर्बानी पर वो अल्लाह देगा कि तुम्हारा घर अगर अबतर हालत में है, खुदा बेहतर हालात कर देगा। कुर्बानी करोगे, धंधे की बंदिश है, खुदा कारोबार में बरकत पैदा कर देगा। कुर्बानी करोगे, रोजगार नहीं है, अल्लाह रोजगार पैदा करेगा। बहुत बरकतें हैं, यह मकबूल अमल है। लेकिन करने का तरीका, पहले से जानवर न देखे इस तरह छुरी ज़बा कर लो, रस्सी तैयार कर लो, नरम जमीन पर जानवर को पछाड़ो, टांगे बांध दो, छोटा बड़ा सब जानवर। वलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह फइदा वजबत जुनूबहा। कुरान करीम ने तरतीब बता दी, चाहे छोटा हो जानवर, बड़ा हो, पैर बांध दो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे के दाहिने पैर पर अपना पैर रखा और फिर उसको किबला की तरफ जो है चित लिटाया और आपका रुखे मुबारक भी किबले की तरफ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आखिरी हज्जतुल वदा में 100 कुर्बानी नबी ने की, 100 ऊंट, 63 अपने हाथ से नहर किए और बाकी हजरत अली ने किए। 63 ऊंट, एक ऊंट में 7 भागीदार होते हैं। 63 ऊंट ज़बा किए, 100 के 100 पूरे, यानी हज्जतुल वदा में 700 कुर्बानी अल्लाह का नबी दे चुका। वाजिब तो एक होती है, लेकिन 700 कुर्बान। और हर ऊंट अल्लाह के नबी से, आपके दस्ते मुबारक से ज़बा होने के लिए बेकरार रहता था कि नबी का हाथ मेरे हलक पर लग जावे तो उससे ज्यादा खुशकिस्मती कौन सी। जमीन नरम करे, उस पर जानवर पछाड़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, पूरी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। याद न रहे, कोई फिक्र की बात नहीं, मुस्तहब है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके ज़बा करें। अगर जानबूझकर कोई आदमी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है और जानवर ज़बा कर दिया, इसका खाना हराम है, इसको दफना देना चाहिए।
جان بوجھ کر نہیں پڑتا ہے. بھول سے چھوٹ گئی حلال، لیکن جان بوجھ کر اگر نہیں پڑتا ہے اس جانور کا کھانا مردار کے کھانے کے برابر ہے، لہذا وہ ختم کر دیا جائے. یہ ہے قربانی کے ذبح کے آداب. اب اس میں سے 7 چیزیں حرام ہے حلال جانور میں، اس کو الگ کرے اور اس کو دفنانا اور زمین میں ڈالنا یہ قربانی کرنے والے پر واجب ہے. قربانی واجب اور اس کی گندی چیزوں کو دفنانا قربانی کرنے والے کے لیے واجب. اگر ہم نے راستے میں اوجھری ڈالی، اگر ہم نے راستے میں گندی چیزیں ڈال دی، خون ڈال دیا، یہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. واجب ذمے سے اتر جائے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. الحمدللہ ہمارے یہاں نگر سیوا سدن کی طرف سے آدمی رکھے جاتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آپ مجھے بندھن کرنے والا اور ضبط اور کنٹرول کرنے والا پاؤ گے، یہ وعدہ کیا تھا اور اللہ نے وعدے کو پورا کیا. ذرا گھر کا وڈیل فکر کر لے. آج کل کی نئی نسل تو گندگی سے منہ میں ماس رکھے گی، لیکن پرانے بڑے لوگ جو سفید داڑھی والے ہیں، سفید سر کے بال ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں یہ قوم برابر خیر اور برکت پر تھی. قسم خدا تعالیٰ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، ہر گھر کا مربی اکیڑے کے اندر جانور کے گوشت کے پیس بننے سے پہلے اس کی گندی چیزیں اکیڑے میں دفناتا تھا. ہے ابھی بھی لوگ ہیں. جوانوں سمجھو اس بات کو، یہ ہمارے باپ دادا کے تیور تھے، اس قوم کے بڑوں کے یہ خصال تھے، اس لیے یہ قوم عزت کے مینار پر ہے. اور اب نئی نسل اس کو چھوڑ رہی ہے. مجھے جلن ہے میرے دل کے اندر. میں ایک آپ کا بھائی ہوں، ایک ادنا بھائی سمجھ کر میری بات کے اوپر نظر ثانی کرو. میں نے میرے بڑوں کو دیکھا ہے جو قبروں میں پہنچ چکے. قسم خدا تعالیٰ کی، بکرے کی بوٹیاں بننے سے پہلے گندی چیزیں اکیڑے میں گھر کا وڈیل دفناتا تھا، گھر کا وڈیل دفناتا. اس میں بھی کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو ہماری سامنے باپ دادوں کی اس حسین سنت کو زندہ کرنا کون پسند نہیں کرے گا؟ عمل میں لے آؤ. خدا کی قسم یہ مقبول قربانی کے نتیجے میں وہ گھر عزت کا مینار بنے گا. یہ اعلان ہمیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی نگر سیوا سدن کو سپورٹ کرو. پھر بھی چلو یاد دہانی کرا دیتے ہیں، توجہ دے اس پر. گندی چیزوں کو خود دفنائیں، خاص میں خاص چیز نوٹ کریں. کھانا جو بچ جائے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، 2 ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، گٹر کی پاٹ کے پاس بالکل نہ ڈالیں. قسم خدا تعالیٰ کی، اس وقت تک کہ آدمی نہیں مرے گا جب تک کہ ایک ایک نوالے کا محتاج نہیں ہو جائے گا. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اللہ کی ضیافت ہے، یہ اللہ کی مہمانی ہے اور میرے رب کی مہمانی گٹر میں ڈالنے کی ہے. سوچو تو صحیح. کافی وقت سے کہا جا رہا ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اناج کی ناقدری کی ہے، لقمے کے محتاج ہو گئے، گھر گھر بھیک مانگنے جاتے ہیں اور کوئی دینے کے لیے بھی تیار نہیں. کھانا اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. کھاؤ پیٹ بھر کر، شکم شیر ہو کر کھاؤ. مانگنے والوں کو بھی دو، نہ مانگنے والوں کو بھی دو، لیکن اناج کی بے قدری مت کرو. اور قربانی کے گوشت کے 3 بھاگ کرو. ایک غریبوں میں ضرور بانٹو، ایک دوست احباب میں بانٹو، ایک حصے میں بھی، اور ایک خود کھاؤ پکا کر. مسلمان غیر مسلم سب کو کھلا سکتے ہیں. مسلمان کو دینے میں بڑا ثواب ہے، اگرچہ غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے. قربانی کی کھال اس کی قیمت نہیں رہی، لیکن یہ ایک مال ہے. پچھلے سال 1,60,000 کی ہماری کلکتہ کی 350 قربانیاں بڑھی اور یہاں کی 100 قربانیاں قربانی کی جگہ پر جو ہوئی 450 قربانی. اور پھر لوگوں کی کھالیں آتی رہی، کوئی نمک چھڑ کر، کوئی نمک کے پیسے دے کر 1,60,000 روپے کی آمد ہوئی. اور ان قربانیوں کی کھالوں پر 60,000 روپے خرچ ہوا. پھر بھی مدرسے کو 1,00,000 روپیہ بچ گیا. لہذا چمڑا پھینکے نہیں، تھوڑی تکلیف دے کر پہنچا دے مدرسے میں. بیت المال بھی قربانی کی کھالیں جمع کرتا ہے، وہاں مسافر خانے جمعہ مسجد کے پاس پہنچا دے. مدرسہ فیض القرآن بھی
ہم سرینگر کی طرف سے یہاں مانگرول میں بائی پاس پر قربانی کی جگہ پر قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں. دارالعلوم میں بھی بندر یہاں ابراہیم مسجد کے پاس قربانی کی کھالیں جمع ہوتی ہے. لہذا قربانی کی کھال وہاں پہنچانے کی کوشش کریں اور نمک کے پیسے بھی احتیاطاً ساتھ میں دے دیں. ادارے کا تعاون ہو جائے گا. حصے والی قربانی کے بابت خاص سوچنا چاہیے. قربانی اپنے ہاتھ سے کرو, اپنی نظر کے سامنے کرو. 3000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اپنی واجب قربانی, اپنے گھر کی قربانی کے بعد وڈاری کی ایصال ثواب کی قربانی ہم اس ملک کے ہندوستان میں کئی راجیہ وہ ہیں جہاں پر گائے پر پابندی نہیں ہے. ذرا دھیان سے سننا, وہاں پر قربانی ہوتی ہے. بھارت دیش ہے, لیکن اس دیش کے بعض صوبے وہ ہیں جن صوبوں میں پابندی ابھی نہیں, لائسنس ہے باقاعدہ. پچھلے 9 سال سے ہمارے ساتھی مدرسے سے برابر جاتے ہیں. اوپن مارکیٹ ہوتی ہے, نم خریدے جاتے ہیں, دیہاتوں کا سروے کیا جاتا ہے. کوئی خرچہ نہیں آتا, نہ ذبح کا نہ تقسیم کا. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر جانور کھڑے کر کے پھر گاؤں مل کر کے جمع کر کے گوشت تقسیم کا ایک بہترین نظام ہوتا ہے. میں جو کام کرتا ہوں اس کی ترتیب مجھے معلوم, دوسرے حضرات کی ترتیب ہم نہیں جانتے. وہاں 9100 کا حساب رکھا, ابھی تک تقریباً 100 سے زیادہ خریداری ہو چکی. یہاں ہم نے ایک 7 کا لاٹ خریدا 20,500 کے حساب سے جو بندھا ہوا ہے. اب دوسرے حصے آتے جاتے ہیں, خریداری ہوتی ہے. مشکل ہی یہ ہو گئی کہ اب 1300 روپے میں 1200 روپے میں لوگ باہر قربانی دے دیتے ہیں, لیکن قربانی کا گوشت یہاں تلاش کرنے آتے ہیں. آپ اندازہ نہیں کرو گے, اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں, جھگڑے ہوتے ہیں 5-5 کلو تھیلی میں دیتے ہیں تو لڑائی ہوتی. یہ حال مانگرول کا ہے. قربانی کے جانور کا گوشت لینے والوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر کا بکرا تو گھر میں سما جاتا ہے. ذرا میری باتوں پر تھوڑی دیر غور بھی کرو. گھر کا بکرا گھر کے باہر تھوڑا جاتا ہے, اگر جاوے تو نیانی میں جاوے, مان لو بین بکری میں جاوے, باقی پڑوس میں بھی جاتا نہیں ہے. اللہ حفاظت کرے. اب کہاں پہنچے گا غریبوں کو گوشت؟ اس لیے اس کی کوشش کرو کہ علاقے میں 3000-3500 زیادہ نہیں, دارالعلوم میں 3500 ہے, ہمارے یہاں 3000 ہیں. کھڑے رہ کر اپنے حصے میں قربانی رکھوا کر یہاں قربانی کرو. اور اگر وہاں کروانی ہے غریبوں میں تو پھر اپنی ذمہ داری سے قربانی ہوتی ہے. ان کے شواہدات اور ثبوت کے ساتھ آپ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری آپ کی قربانی قبول ہوگی. چند باتیں میں نے قرآن اور سنت کے خلاصے سے اور چند باتیں پچھلے 25 سال کے انوبھو سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس ہمارے لیے اور عالم اسلام کے لیے دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں قربانی کے عمل کو آسان کر دے. اس دین کے شرور اور فتن سے اللہ ہماری اور تمام قربانی کرنے والے انسانوں کی اور ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں ہر شرور اور فتن سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اگر کسی کی دل آزانی کسی بات سے ہوتی ہے تو ہم طالب افو درگزر بھی ہیں, لیکن اجتماعی قوت کے اندر باہم مل کر کے اگر سپورٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں سکون کے سانس لے گی. اللہ سبحانہ و تعالی حج اکبر میں ان حاجیوں کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے اور حج اکبر میں حجاج کرام کے اس سفر حج کو قبول کر کے اے اللہ خصوصاً ملک ہندوستان سے فرعونی دجالی طاغوتی طاقتوں کا خاتمہ فرما کر اسلام اور عالم اسلام اور مسلمان تنظیمیں, ادارے, جماعتیں, جمعیتیں, سماجی, سیاسی, رفاہی, تعلیمی, مذہبی, اللہ ان کی پل پل نصرت فرما, مدد فرما, حفاظت فرما اور خصوصاً اس بستی کی حج اکبر کی قبولیت کے صدقے میں ہر شر و فتنے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.